لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا آزر۔ میں پہلے بھی بتایا کہ آزر یہ بہت بڑا بت پرست تھا اور بت ساز بھی تھا، اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراش خراش کر جو ہے بازاروں میں لے جا کر مورتیوں کو بیچا کرتا تھا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام انہی کے صلب میں ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں پہنچے ہیں کہ نجومی نے خبر دے دیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے جنم لینے والا ہے جو آپ کو برباد و تباہ کر دے گا۔ اب ملاقات کا سلسلہ بند کر دیا، اعلان لگا دیا ہے، درباریوں سے کہہ دیا ہے کہ نگاہ رکھنا ہر مرد عورتوں پر، کوئی ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں۔ مگر یہ آزر جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا ابا، یہ نمرود کا بہت قریبی تھا، یعنی کہ ایک طرح سے کہہ لیجئے باڈی گارڈ تھا۔ یہ دن رات بادشاہ نمرود کے سرانے پر کھڑا رہتا تھا، ایک ہاتھ میں شمع ہوا کرتا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، بہت قریبی تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج بھی دستور یہی ہے کہ جو جتنا قانون کے قریب ہوتا ہے اس کے لیے سب کچھ معاف ہے۔ قانون صرف غریبوں پر اور ایسے عام لوگوں پر چلا کرتا ہے، یہ شروع ہی زمانے سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ جو جتنا قانون والے کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے ساتوں خون جو ہے معاف ہے، لیکن جو عام پبلک رعایا ہے غلطی سے قانون کے خلاف ورزی کر دے تو فوراً وہ اریسٹ ہو جائے۔ تو یہ آزر نمرود بادشاہ کے بہت قریبی تھا، پھسلا لیا اسے، بلا لیا اسے کہ بادشاہ سلامت کافی دنوں سے بیوی سے ملاقات نہیں کیا، دل میں خواہش ہو رہی ہے۔ تو اللہ جب کسی کے دماغ میں پردہ ڈال دیتا ہے تو بات اسے سمجھ میں کچھ نہیں آتی، تو وہ تو قانون کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اب جو ہے ملاقات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام باپ کے صلب سے ماں کے پیٹ میں چلے گئے اور ان کی والدہ جو ہے حمل سے رہ گئی۔ اب جو ہے بادشاہ سلامت کا جو ہے اعلان ہے، اگر پتہ چل گیا کہ فلاں عورت جو ہے پریگنیٹ ہے، اگر وہ حمل سے ہے تو پھر جو ہے سزا کا مستحق ہم ہو جائیں۔ وہ حمل جو ہے چھپاتی پھری، کسی کو بھی علم ہونے نہیں دیا، جانکاری ہونے نہیں دیا کہ ہم حمل سے ہیں، نہ عوام کو، نہ خواص کو، نہ خود آزر کو پتا تھا، نہ کسی محلے کے لوگوں کو، نہ عورتوں کو پتا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جب 9 مہینے کے بعد تولد کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام کو جننے کا جب وقت آیا تو ان کی والدہ کیا کیا کہ جنگل میں چلی گئی، پہاڑ پر چلی گئی اور پہاڑ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنی وہاں پر جا کر کے پیدا کی، اور پیدا کرنے کے بعد پہاڑ کے اندر ایک کھو تھا، ایک غار تھا، ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس گڈھے کے اندر میں ڈال کر چلی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چٹان کو حکم دیا کہ وہ دروازہ بن جائے، اور وہ چٹان جو ہے اس کے منہ پر، غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ معاملہ کلیئر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ سلامت بھی جو ہے اس کو علم نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، ظاہر سی بات ہے ایک نوزائیدہ بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، محبت ماں کو ہوتی ہے، وہ ہفتہ ہفتہ ملاقات کرنے کے لیے اس غار میں جاتی ہے، اور جیسے ہی جاتی ہے غار کے منہ سے وہ پتھر جو ہے اپنے آپ جو ہٹ جاتا ہے، دلار پیار کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش دیکھیے کس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا خلیل بنانا تھا، اس روئے زمین پر انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے قادر ہے کہ وہ اسباب کے محتاج نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل میرے نبی ابراہیم کے پاس جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک انگلی سے دودھ کو جو ہے جاری کر دیا، اور دوسرے انگلی پر شہد کو، مدھو شہد کو جو ہے جاری کر دیا، اور کہا کہ میرے نبی ابراہیم کو جو ہے اس کو پلاتے رہو، چٹاتے رہو، یہاں تک کہ جو ہے 7 برس وہیں پر رہے غار کے اندر میں، 7 برس۔ قانون ختم ہو گیا، معاملہ کلیئر ہو گیا، ذہن سے بات ہٹ گئی، وہ سب سارا قانون نیم ختم ہو گیا، 7 برس ہو گیا۔
ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں، اور یہ ایک ایسے نبی ہیں جس کو اللہ تبارک وَلَقَدْ ابراہیم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے جو ہے علم کی روشنی عطا فرمایا تھا، میں نے رشد ہدایت عطا کیا تھا، جو نبی کے شان ہونی چاہیے، عقل و دماغ، شعور، دین کی باتیں، حق و باطل کے درمیان جو ہے فاصلہ کرنا، اس کو سمجھنا، پرکھنا، یہ ساری چیزیں عقل کے اندر، دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ہی کے 7 سال کی عمر ہی میں ڈال دیا۔ جب یہ گھر کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ عجیب ماحول ہے، پوری بستی والے جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہے، اور بستی کے بات تو چھوڑیے، خود گھر کے اندر میں جو ہے ہمارے باپ بت پرست اور بت ساز، گھر کے سارے لوگ جو ہے بت کے پجاری، بادشاہ سلامت بھی خطرناک، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، سارا ماحول جو ہے کفر ضلالت میں جو ہے بھرا ہوا ہے۔ تو محلے والے کو اور بستی والوں کو ہم کیا سمجھائیں جب گھر کے اندر ہی جو ہے بت کا پجاری موجود ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ تبلیغ کا آغاز گھر کے اندر سے کرنا چاہیے۔ جب ہمارے باپ ہی صحیح نہیں، گھر کے افراد ہی صحیح نہیں ہیں، وہاں ہم تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کریں گے ہم؟ خدا کی وحدانیت کا پرچار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خود ہمارا باپ جو ہے بت پرست ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ ابا کے سامنے میں خدا کی وحدانیت رکھ دیا کہ اے میرے ابو جان اور اے میری قوم، یہ کیا مجسمے لیے آپ بیٹھے ہوئے، یہ مورتیاں جس کی آپ پوجا کرتے ہو؟ بظاہر آپ نے ہاتھ پیر بنا دیے، چہرہ مہرہ بنا دیے، ناک کان بنا دیے، سب کچھ شکل صورت تم نے دے دیا ہے، لیکن ہمیں بتاؤ کہ ان اعضاء سے کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ پیر بنا دیے، پیر سے چل کے جا سکتا ہے، ہاتھ بھی آپ نے گڑ دیا، ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، یہ چڑھاوے سامنے رکھے ہوئے، اس کو یہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے عقل و شعور آپ کو دیا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ذرا اپنی عقل کا اور دماغ کا صحیح استعمال کیجیے۔ آزر نے جواب دیا کہ ہم نے باپ دادا کو اس کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے؟ خدا کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو ارشاد فرمایا قال لقد کنتم وانتم فی ضلال مبین، کہ میرے ابو جان، آپ بھی، آپ لوگ بھی، اور آپ کے آبا و اجداد بھی جو ہے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ ذرا عقل کا استعمال صحیح کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا کون ہے، خدا کی ذات کون ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے، جس کے اندر اتنی بھی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے جو اپنے بدن سے ایک مکھی کو اڑا سکے، یا سامنے میں جو مٹھائی لڈو رکھا ہوا اس کو اٹھا کر کھا سکے، آپ اس کو خدا مان بیٹھے ہیں۔ آزر نے جو ہے غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری دال یہاں نہیں گلے گی، تمہارے چاہت کے لوگ جہاں پر جس علاقے میں موجود ہے وہاں چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، زمین پر گاڑ کر جو ہے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اگر زندگی چاہتے ہو، اگر بہتری چاہتے ہو تو گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چلے گئے، کہتے ہوئے جانے لگے کہ ابو جان دیکھیے، باپ کافر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے نبی کے ذریعے سے کہ باپ چاہے جیسا بھی ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام یا اباتی کہہ رہے ہیں، ابو جان کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر باپ مشرک اور کافر بھی ہو تو اس کا ادب و احترام ضروری ہے، کیونکہ وہ باپ ہے۔ وہ بہرحال آپ چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ابو جان، میرا رب، میرا رحمان
بڑا مہربان ہے، شاید آپ کی مقدر میں تقدیر میں اگر ہدایت ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازے۔ اس کے بعد وہاں سے آپ فلسطین جو ہے تشریف لے گئے، پھر وہاں سے شہر بابل آپ تشریف لے گئے جہاں پر نمرود بادشاہ کا دارالحکومت تھی، اور وہاں سے تبلیغ و ارشاد کا کام آپ نے شروع کیا۔ یہ ایک ایسا نبی ہے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات کے منازل سے اللہ نے اس کو گزارا ہے، بے شمار امتحانات لیے۔ 80 سال کی عمر تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ بڑھاپے کے عالم تک جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی آپ ہمیشہ جو ہے چونکہ نبی تھے، اللہ پر ان کو کامل یقین اور بھروسہ اور ایمان ان کا مکمل ہوتا ہے۔ وہ دعا میں یوں کہا کرتے رب هب لی من الصالحین، یا اللہ پروردگار ایک نیک صالح اور خوبصورت بچہ، عمدہ سیرت والا بچہ عطا فرما تاکہ وہ بڑھاپے میں جو ہے سہارا بنے۔ 80-86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آرزوؤں، بڑی تمناؤں اور خواہشوں کے بعد جو ہے خوبصورت اور عمدہ سیرت والا بچہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اگر کسی کو بچہ دے تو وہ کتنا عزیز ہوگا، وہ بھی لڑکا بچہ اور ایک ہی اولاد، ماں باپ کی ساری محبت اس کے ساتھ ہے۔ اور لوگوں کے بچے ہیں تو 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، محبت میں جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ محبت بڑے کے ساتھ، کچھ محبت چھوٹے کے ساتھ، کچھ محبت لڑکی کے ساتھ، کچھ محبت بیٹوں کے ساتھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ساری محبتیں جو ایک ہی اولاد کو۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 9 سال تک ہو جاتی ہے، عقل شعور ہو جاتا ہے، تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خواب دیتے ہیں۔ اور بزرگ اور دوست یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوا کرتا ہے وہ ہمارے آپ کے عام انسانوں کی طرح بھولے بھٹکے جو ہے خیالات نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ بھی ایک وحی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام فرشتے لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی توسط سے وحی لایا جاتا ہے، جسے وحی کہتے ہیں، جو پیغام لایا جاتا ہے، اور ایک وحی لانے کا، وحی آنے کا ذریعہ خواب بھی ہے، الہام جسے کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کئی روز سے جو ہے مسلسل یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے نور نظر لخت جگر بیٹے کو اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ جب 2 روز 4 روز سے دیکھا کہ مسلسل ایک ہی خواب ہے تو اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور مشورہ کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر نور نظر بیٹا اسماعیل، میں کئی روز سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا ہوں، اور وہ خواب یہ ہے کہ جیسے کہ میں اللہ کے نام پر تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن بزرگ اور دوستو، بیٹا کس کا تھا؟ نبی کا بیٹا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئے، دیندار تھے، اللہ والے تھے، اللہ کو ان کو بھی نبوت سے نوازنا تھا، نبی بنانا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے فرماتے ہیں جس کو نبی بنانا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات کے، خواب کو سمجھ گئے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ کوئی بھولا بھٹکا خواب نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے، اشارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے باپ کو آزمانا چاہتے، امتحان لینا چاہتے۔ تیار ہو گئے باپ بیٹے، چلے گئے مکہ سے مشرق کی جانب میدان منا میں، اور اس عمل کو انجام دیا، لیکن چونکہ اگزام تھا، امتحان تھا، حقیقت نہیں تھا۔ تو آج اسی کے اس واقعے کی یادگار کو ہم اور آپ پورے عالم اسلام کے مسلمان جو ہے عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کو اس یادگار کو تازہ کر کے اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ میرے عزیز اور بھائیوں، یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، اور یہ قربانی والا عمل آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر نافذ فرمایا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر نیت میں گڑبڑی پائی گئی قربانی کے معاملے میں تو وہ صرف گوشت کھانا ہی ہوگا فائدہ، باقی
جو واجبات ہمارے ذمہ ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، وہ ذمہ ہمارے رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے مال کو، جانور کو موٹا تازہ کیا کرو۔ اب اس میں بھی ہم لوگ اس طرح کٹوتی کرتے ہیں کہ پیسے کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ زیادہ پیسے نہ لگ جائیں، کم پیسے میں بہترین مال مل جائے، تو یہ تو ناممکن بات ہے۔ کم پیسے میں بڑھیا سامان ملے یہ ناممکن بات ہے۔ جیسا ریٹ، جیسا سامان، ویسے ہی مال آپ کو ملے گا۔ تو اس میں بھی کٹوتی کرتے ہیں، وسعت کے باوجود، پیسے رہنے کے باوجود جو ہے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بزرگ اور دوستو، میں یہ بھی بتایا تھا کہ جیسے کہ حالات حاضرہ ناگفتہ بھی چل رہا ہے، خصوصاً مذہب اسلام پر، مسلمانوں پر شر پسند عناصر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ معمولی جو ہے بہانہ کھوج رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، یا مسلمانوں کو مٹانے، ہٹانے یا پریشان کرنے کے لیے۔ تو ان تمام حالتوں کا جو ہے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو انجام دیں۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد 10-15 منٹ بھی لوگ جو ہے صبر نہیں کر پاتے اور کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی روح مکمل طور پر وہ نہیں نکلی ہے، روح ٹھنڈا نہیں ہوا جانور، اور اس کا کھال اتارنا چالو کر دیتے ہیں۔ کوئی پیر کا نس کٹ رہا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ گردن کی طرف سے جو ہے آگے کی جانب چمڑے کو تھوڑا سا کاٹ کر کے کلیجے میں چھری حلقوم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیز نہیں ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ نے ذبح کر دیا ہے تو وہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ٹھنڈا ہونے دیں آرام سے۔ یہ حکم صرف قربانی کے ساتھ نہیں ہے، عام حالتوں میں بھی ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے، بزنس کرتا ہے چکن وغیرہ کا یا اور کسی چیز کا، کھسی وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے، جو بھی کرے، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جانور کو مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد ہی جو اس کو بنانا شروع کرے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اور آپ جو خیال رکھیں، اور جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا ارادہ کر لیا ہے، ان کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے جو ہے چاند نظر آنے کے بعد سے وہ اپنے حجامت کو روک دے، حجامت نہ بنائے، مونچھ داڑھی سے شیونگ نہ کریں، ناخن نہ تراشیں۔ اس میں ایک حاجیوں کا جو ہے مشابہت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور قربانی کے بعد پھر جو اس اعمال کو جو ہے یہ پابندی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو، بات اصل میں وہی ہے کہ ہم اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ اور قربانی کا چاند جو ہے بدھ کے دن نظر آیا ہے، آج 2 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے 7 جون بروز سنیچر کو ادا کی جائے گی۔ اب اس کے لیے جو ہے وقت متعین ابھی نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ایک اور جمعہ آ رہا ہے بیچ میں، اس جمعہ کو جو ہے وقت کا تعین ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔